ہیلو فرینڈز، میرا نام ہے خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی نالج آف ریلیجن۔ ہمارے قریب کے ایک گاؤں کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل و صورت بھی عام سی اور عقل بھی عام سی تھی، اس کی ایک خوبصورت چچا ذات تھی۔ اس لڑکے نے اپنے والدین سے کہا کہ میں اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ والدین نے بھی ادھر ہی زور دیا۔ لڑکی کے والدین نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہنے لگی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس کے پاس نہ عقل ہے نہ شکل، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس لڑکے کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر وہ خاموش رہی۔ شادی کے کچھ دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے والدین کے گھر جاتی ہیں، یہ لڑکی بھی چلی گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس گھر میں کبھی بھی نہیں آؤں گی، مگر اسے والدین کے سامنے یہ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ایک قریب کا رشتہ دار تھا اور یہ کہ شروع میں ہی وہ ہاں کر چکی تھی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے پانی پینا ہے۔ پاس ہی ایک کنواں تھا۔ خامد نے جا کر ایک طرف گٹھڑی رکھی اور کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے شوہر کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو شوہر کنویں میں جا گرا۔ اس نے سوچا اب یہ عنقریب مر جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس والدین کے گھر چلی گئی۔ ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا، اور عورتیں مکر میں مشہور ہوتی ہیں۔ جیسے یوسف کے بھائیوں نے مکر کیا تھا، ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ والدین نے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ وہ کہنے لگی، شوہر بٹھا کر کہیں چلا گیا۔ میں بہت دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا۔ کوئی غیر مرد آ جاتا تو میں کیا کرتی؟ مجھے جان کا خطرہ تھا اور عزت کا بھی۔ وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں آ گئی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا، یہ ایسا بے وقوف ہے۔ اور دوسری جانب جب شوہر پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے، تو اس کا ہاتھ اس رسی پر پڑا جس کے ساتھ ڈول بندھے ہوتے ہیں۔ اس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسی پر چڑھ کر باہر نکل آیا۔ اس نے سوچا، میں اب کیا کروں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے توقع نہیں کہ میری بیوی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دوبارہ سسرال گیا۔ اس کے کپڑے بھی خشک ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا، لڑکی کے والدین نے اسے بہت جلی کٹی سنائی۔ کہنے لگے، کیا بے عقل انسان ہے تو ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر کہیں چلا گیا؟ تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا۔ آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے دیں، دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے بیٹی سے کہا، کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ۔ بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار یاد آنے لگی۔ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، یہ بے عقل تھا، شکل اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا۔ اس کا دل بڑا ہے نا،
اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری ہی حرکت کھول دیتا تو میں اپنے والدین کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس ایک بات پر لڑکی کے دل میں خامد کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ زندگی اپنے خامد کے ساتھ محبت میں گزار دی۔ اگر تحریر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔